الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. آج 11واں سپارہ شروع ہو گیا اور 12ویں کے پاؤ تک ہم نے پڑھا ہے. سورہ توبہ کے آخری چند رکوع اور سورہ یونس مکمل اور سورہ ہود کے ابتدائی رکوعات آج تراویح میں یہ حصہ پڑھا گیا ہے. سورہ توبہ کا 13واں رکوع، 12 رکوع کل بیان ہو گئے تھے. یہ 13واں رکوع ہے. اس میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ غزوہ تبوک میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے صحابہ کے ساتھ تو گرمی کا موسم تھا. اس میں منافقین کی ایک جماعت جنہوں نے جھوٹے اعذار بنائے اور اپنے آپ کو پیچھے رکھا، تو ان کے بارے میں آیت نمبر 101 میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ لوگ ناقابل معافی ہے. اور اس کے مقابلے میں ایک جماعت جو مسلمانوں کی جماعت تھی اور انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا کہ ان سے غلطی ہو گئی، جھوٹے بہانے نہیں بنائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا. یہ 2 جماعتوں کا ذکر فرمایا. اس میں سے پہلی جماعت منافقین کی. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ. اللہ فرماتے ہیں آپ ان کو نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں. سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ، ہم ان کو دوہری سزا دیں گے. دوسری جماعت کے بارے میں فرمایا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا. ابو لبابہ اور ان کے جو چند ساتھی تھے یہ بھی اس غزوے میں نہیں جا سکے، لیکن انہوں نے، یہ چونکہ مخلص لوگ تھے، ایمان والے لوگ تھے، انہوں نے کوئی جھوٹے عذر نہیں بنائے اور آ کر اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ان کو معاف کر دیا گیا. وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، نیک اور بد کام ان سے ہوئے. خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ. قریب ہے کہ اللہ ان کو معاف فرما دے. رکوع نمبر 14 کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کی تعریف کی ہے جنہوں نے اس موقع پر ہمت دکھائی اور جو اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھتے. ایسے لوگوں کی تعریف کی گئی. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا. کہ یہ جو قربانی کرنے والی جماعت ہے جو پیچھے نہیں ہٹی، منافقین کی طرح انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھا اور جھوٹے عذر بھی نہیں بنائے، تو ایسے لوگوں کو اللہ پاک ان کے جان و مال کے بدلے جنت عطا فرمائے گا. ایک جماعت اور تھی جو 3 آدمی تھے،
काब इब्न मालिक, हिलाल इब्न उमैया और मुरारा बिन रबी, ये भी पीछे रह गए। और ये भी आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर, इन्होंने कोई झूठे बहाने नहीं बनाए, कहा हम आने वाले थे, हम आज और कल में, और आज और कल में हम रह गए। तो अल्लाह ताला ने उनके बारे में फिर हुक्म ये आया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया इनसे बात मत करो, उनको अलग किया गया। उनके लिए बड़े सख्त दिन थे कि मुसलमान उनसे बात नहीं कर रहे, ये सजा मिल रही है उनको, तो सजा भी तो दी जाती है ना, डिसिप्लिन भी तो है। और फिर मुसलमानों की हुकूमत है और पहली हुकूमत बनी है और पहले लोग हैं, ये तो आइंदा लोगों के लिए मिसाल बनेंगे। उनको जो सजा मिली वो जरा लंबी थी, 50 दिन तक उनसे बात नहीं हुई, 50 दिन उन पर बड़े मुश्किल गुजरे। फिर अल्लाह ताला ने ये आयतें नाजिल फरमाई और फिर अल्लाह ने उनको माफ फरमा दिया। तो इस आयत में उनका जिक्र है, वअलस्सलासतिल लज़ीना खुल्लिफू, जो पीछे रह गए, हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़ु बिमा रहबत, ज़मीन बावजूद कुशादगी के उन पर तंग हो गई। फिर अल्लाह ताला ने उन पर रहम फरमाया, उनको माफ फरमा दिया। अब आगे ये 15वां रुकू है, और 15वें रुकू में ये फरमाया जा रहा है कि जिस तरह मुसलमानों की हुकूमत के अंदर एक जमात तो वो है जो इस्लाम की हिफाजत करती है, दुश्मन मुकाबले पर आते हैं तो उनसे मुकाबला करती है, यानी वो मुसलमानों की हुकूमत की एक फौज है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे इसी तरह एक डिपार्टमेंट तालीम का भी होना चाहिए। वो मुल्क कामयाब होता है जिसके अंदर तालीम मजबूत हो, और अल्लाह ताला उस वक्त ये डिपार्टमेंट की तकसीम खुद अल्लाह ने की है, ये शोबे खुद अल्लाह ने बनाए हैं। तालीम का शोबा कुरान में जिक्र किया गया है, इतना वाज़ेह जिक्र किया गया है, वमा कानल मोमिनून लियनफिरू काफ़ा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे के सारे मुसलमान निकले, सब तो नहीं निकलेंगे, सब तो फौजी नहीं होंगे। ये तो एक दुनिया में अंदर हुकूमतें बनेंगी, लोग उसमें रहेंगे, उसमें हर किस्म के लोग होंगे, तो एक डिपार्टमेंट पुलिस का होगा, एक डिपार्टमेंट फौज का होगा, मुल्क के अंदर की हिफाजत करने वाले होंगे, सरहदात पे हिफाजत करने वाले होंगे। लेकिन लोगों से तो गलतियां हो जाती है, उनके पास तालीम होनी चाहिए, निज़ाम मुल्क का ठीक रहे। तो फरमाया फलौला नफर मिन कुल्ली फिरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन, अल्लाह ताला फरमाते हर फिरके में से एक हिस्सा, एक ताइफा, ये क्यों नहीं निकला? लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, ताकि दीन की समझ हासिल करे, दीन का इल्म हासिल करे। एक जमात ऐसी होनी चाहिए, एक डिपार्टमेंट ऐसा होना चाहिए जो अहले इल्म हो, जो इल्म वाला काम करे। तालीम की तरफ इस्लाम हमें उस वक्त तवज्जो दे रहा है, एक शोबा तुम्हारे अंदर एजुकेशन का होना चाहिए। वलियुनज़िरु कौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम, ताकि वो लोग जब उनके पास लौटे तो उनको डराए, उनको तालीम दे, उनको समझाए। तो मुल्क के अंदर तालीम की भी जरूरत है। और फिर फरमाया एक शोबा वो है जो सरहदात की हिफाजत करेगा, मुल्क की हिफाजत करेगा। अगले रुकू में, आखिरी रुकू में उसको जिक्र किया गया कि जो तुम्हारे करीब वाले लोग हैं और तुम्हारे दुश्मन है जो तुम्हारे मुल्क के करीब है, तो पहले उनसे डरो, इसलिए कि वो तुम्हें ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, तो उनके बारे में मुहतात रहो। कातिलुल लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़ार, जो करीब है और वो तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं, तो पहले उनका मुकाबला करो। सूरह यूनुस ये मक्की सूरत है, 11 रुकू है इसमें। सूरत के इब्तिदा में कुरान की तरफ दावत दी गई है, दावत इलल कुरान, और सूरत के आखिर में उसका नतीजा बयान किया। अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल हकीम, पहली आयत है, ये किताब हकीम, हिकमत वाली किताब की आयतें हैं। सूरत के आखिर में फरमाया वत्तबि मा युहा इलैका मिर रब्बिक, ये उसका नतीजा है।
جو وحی آپ کی طرف کی گئی آپ اس کی اتباع کیجئے، کوئی مانے یا نہ مانے آپ اس کی اتباع کیجئے۔ درمیان میں شواہد ہے، معنی یہ اسی مضمون سے متعلق آیتیں ہیں۔ تو کتاب کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ پہلی بات پہلے رکوع میں یہ سمجھائی، ہم نے انسان کو نبی بنا کر بھیجا، انسانوں کے اندر کتاب دے کر۔ ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے جیسا، یعنی ہمارے انسانوں کے اندر ایک انسان بھیجا گیا ہے جو ہماری ضروریات کو سمجھتا ہے، ہماری فیلنگ کو سمجھتا ہے، وہ ہمیں گائیڈ کر رہا ہے۔ فرشتہ اگر نبی بن کر آتا، فرشتہ ہماری فیلنگ کو نہیں سمجھتا ہے، فرشتے کو نہیں معلوم کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے، نیند کیا ہوتی ہے، تکلیف کیا ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے احسان کیا تم پر۔ یہ ایسے عجیب لوگ ہیں، بجائے اس کتاب کو ماننے کے تعجب کرنے لگے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین۔ نعوذ باللہ، کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا رکوع ہے۔ دوسرے رکوع میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو منکرین ہیں، اللہ کے پیغام کا انکار کرتے ہیں، لیکن ایسے عجیب لوگ ہیں یہ مشرک لوگ، جب تکلیف آتی ہے تو پھر اللہ کو پکارتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، آیت نمبر 12 کے اندر ہر حال میں پھر اللہ کو پکارتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم ان کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، تو پھر اس طرح گزرتے ہیں کہ کسی تکلیف پہنچنے پر اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، بھول جاتے ہیں اللہ کو۔ رکوع نمبر 3 کے اندر اب یہ سمجھایا جا رہا ہے اس بے حقیقت دنیا پر جو دھوکہ دینے والی دنیا ہے، اس دنیا کی وجہ سے، اس کے دھوکے کی وجہ سے اللہ کے پیغام کو مت چھوڑو۔ آیت نمبر 24 میں انما مثل الحیات، دنیا کی مثال دی ہے، کما ان انزلناہ من السماء، آسمان سے پانی اتارا، فاختلط به نبات الارض، اور اللہ فرماتے ہیں سبزہ مل کر اس کے ساتھ نکلا، مما یاکل الناس والانعام، جو انسان اور چوپائے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین اچھی ہو گئی، وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، اور اس کے لوگ یعنی زمین والے یہ سمجھے کہ اب ہم اس پر اچھی طرح قبضہ رکھتے ہیں، فصل تیار ہو گئی ہے، تو ہماری طرف سے أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، کوئی حادثہ آ پڑا رات یا دن میں، اور وہ زمین کو ایسا کر دیا جیسے کچھ تھا ہی نہیں یہاں پہ۔ اس دنیا کی وجہ سے آخرت کو برباد مت کرو، قرآن کو مت چھوڑو۔ رکوع نمبر 4 کے اندر 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ مشرکین خدا کو مدبر بھی مانتے ہیں۔ آیت نمبر 31 میں وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، دوسری بات، لیکن اس کے اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل نہیں کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 34 میں قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کہاں پھرے جا رہے ہو؟ تیسری بات آیت نمبر 37 کے اندر کہ قرآن کو یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود بنا کر لائے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ اللہ کی کتاب ہے اور گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ رکوع نمبر 5 کے اندر اگر یہ لوگ قرآن کی تکذیب سے باز نہیں آتے، آپ ان سے بیزاری کا اعلان کر دیں۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، آپ ان سے بیزاری کا اعلان کر دیجئے۔ یہ آیت نمبر 41 کے اندر۔ پھر رکوع نمبر 6 کے اندر یہ منکرین قرآن جو قرآن کو نہیں مانتے، قیامت کے دن اگر یہ ساری دنیا بھی ان کے پاس ہو اور وہ اس کو دے کر اپنی جان چھڑانا چاہے تو یہ بھی کر گزریں گے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، اللہ فرماتے ہیں ہر ایک نافرمان کے پاس زمین اور جو کچھ زمین میں یہ سب کچھ اس کے پاس ہو، لَافْتَدَتْ بِهِ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، سب دے کر بھی
وہ دے ڈالے تو وہ عذاب کو پھر بھی جناب کیا ہے چھڑا نہیں سکیں گے. وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور جب عذاب دیکھیں گے تو ندامت ہوگی ان کو. رکوع نمبر 7 کے اندر اللہ تعالیٰ، چونکہ یہ قرآن اصل موضوع اس سورت کا وہ قرآن ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت بہت کرتے تھے. راتوں کو اٹھ کر تہجد میں پوری رات کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے تھے. کبھی صحابہ سے فرماتے تم مجھے قرآن سناؤ. حضرت ابئی صحابہ کے اندر اقرأہم ابئی، حضور نے فرمایا تم میں سب سے بڑے قاری ہے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے ابئی ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک لم یکن الذین کفروا، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں لم یکن الذین کفروا یہ سورت سناؤں. حضرت ابئی نے کہا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ فرمایا ہاں تمہارا نام لے کر کہا ہے. تو وہ رو پڑے. اور کبھی عبداللہ ابن مسعود سے آپ فرماتے تم مجھے قرآن سناؤ، تو وہ سناتے تھے، حضور رو پڑتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَكُونُ فِي شَانٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں اور جو بھی عمل کرتے ہیں إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، ہم آپ کی حالت سے واقف ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ بندہ جب قرآن پڑھتا ہے اللہ کا کلام ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کلام کو، خود اپنے کلام کو بندے سے سن کر اس کا جواب عطا فرماتے ہیں. سورہ فاتحہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تفصیل کو ذکر کیا ہے کہ جب بندہ یہ آیت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو جواب ملتا ہے حمدنی عبدی. جو پڑھتا جاتا ہے اللہ اس کو جواب عطا فرماتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام اور انبیاء سے عناد رکھنے والے یہ تباہ ہو گئے. یہ رکوع نمبر 8 کے اندر ذکر کیا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، یہ پہلے بیان ہو چکا ہے آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ گزشتہ انبیاء اور ان کی قوموں کے واقعات کو ذکر کر کے سمجھاتے ہیں. ان کو اللہ نے اس لیے تباہ کیا کہ انہوں نے نبی کی تکذیب کی ہے. فرعون کا ذکر کیا اور اس کی تباہی کا ذکر کیا رکوع نمبر 9 کے اندر. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا. دو قوموں کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام کی قوم کا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا. اب آگے پھر دعوت دے رہے ہیں. 3 باتیں اگلے رکوع میں، رکوع نمبر 10 کے اندر ارشاد فرمائی. قرآن میں شک مت کرو. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ. یہ اس میں اس آیت کے اندر سمجھایا. آیت نمبر 94 میں. دوسری بات آیت نمبر 95 میں شک کرنے کی وجہ سے قرآن کی تکذیب مت کرو. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ. اور تیسری بات سمجھائی آیت نمبر 102 میں، اگر تم قرآن میں شک کرو گے، اس کو جھٹلاؤ گے تو گزشتہ لوگوں پر جس طرح عذاب آیا تم پر بھی آئے گا. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ. رکوع نمبر 11 کے اندر تمہارے شک کرنے کی وجہ سے میں قرآن کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ نہیں، قرآن میں اگر لوگ شک کرتے ہیں تو ہم ان کی وجہ سے ہم قرآن کو نہیں چھوڑیں گے. یہ اللہ نے تعلیم دی ہے. تم قرآن میں شک مت کرو، اس لیے کہ ایمان تو شروع یہیں سے ہوتا ہے، قرآن بھی یہاں سے شروع ہوتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. شک کے ساتھ کیسے قرآن پر عمل ہو سکتا ہے؟ قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ. میں تمہارے راستے پہ نہیں چل سکتا، میں توحید پر رہوں گا. سورت کے آخر میں سورت کا نتیجہ بیان کیا. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ. جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی گئی ہے آپ اس کی پیروی کیجئے. وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. اگلی سورت سورہ ہود ہے، اس میں 10 رکوع. ہم نے تو ابتداءً پہلا پاؤ پڑھا ہے. تو کیا الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ. قرآن نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟
کہ جذبہ توحید کی تکمیل ہو۔ قرآن کا بنیادی سبق یہ ہے، قرآن کو ماننے والا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا ہے۔ جو قرآن کو مانتا ہو وہ مشرک نہیں ہوگا۔ مشرکین کو جو قرآن سے جھگڑا تھا وہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم قرآن کو مان لیں گے تو بتوں کا انکار کرنا پڑے گا۔ تو اللہ سمجھا رہے قرآن کا مقصد یہ ہے۔ اور دوسری بات بتائی، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے، اپنے اللہ سے، اپنے رب سے تم استغفار کرو، گناہوں کو بخشواؤ۔ قرآن کا مقصد یہ ہے تاکہ تمہارے گناہ اللہ معاف فرما دے۔ پھر دوسرے رکوع کے اندر جو منکر ہے، مشرک ہے، جب ان پر اللہ کی طرف سے کوئی رحمت آتی ہے اور مصیبت زائل ہو جاتی ہے تو پھر وہ رحمت الہی کو مصیبت کے زوال کا سبب نہیں سمجھتے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے اللہ کی رحمت کی وجہ سے یہ مصیبت ٹل گئی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مصیبت جب ٹل جائے تو اللہ نے دور کی ہے تو اللہ کی رحمت کو ماننا چاہیے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تکلیف کے بعد جب ان پر اللہ کی طرف سے نعمتیں آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں تکلیفیں دور ہو گئی۔ یہ نہیں کہتے اللہ نے دور کی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے آدمی کو۔ اور پھر قرآن سے بھی جی چراتے ہیں، قرآن کے دشمن ہیں۔ اللہ نے بار بار ذکر کیا، یہاں بھی ذکر کر رہے ہیں تو ان کو چیلنج دیا جا رہا ہے۔ ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ قرآن کی 10 صورتیں علم تر کیف سے والناس تک 2 صفوں میں ہیں، تم ایسے 2 صفحے بھی نہیں بنا سکتے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، دنیا کے سارے انسان اور جنات جمع ہو جائے اس قرآن کی طرح قرآن کو بنا کر نہیں پیش کر سکتے، کوئی کتاب بنا کر نہیں پیش کر سکتے۔ یہاں فرمایا 10 صورتیں بھی نہیں پیش کر سکتے۔ پورا قرآن تو دور کی بات، قرآن کے آخری 10 صورتیں علم تر کیف سے والناس تک یہ بھی نہیں پیش کر سکتے۔ اور پھر آخر میں تیسرا چیلنج یہ دیا سورہ بقرہ میں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم قرآن میں شک کرتے ہو ایک چھوٹی سی سورت بنا کر لے آؤ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ عرب لوگ، مکے کے عرب لوگ، وہ غیر عرب کو عجم کہتے تھے۔ عجم کہتے ہیں اس کو جو گونگا ہو۔ وہ کہتے تھے یہ باقی ساری دنیا گونگی ہے، ان کو بولنا نہیں آتا، بولنا تو آتا صرف ہمیں ہے۔ اتنے فصیح لوگ تھے، زبان ان کی اتنی فصیح تھی، بلیغ تھی، اتنا حافظہ قوی تھا ان کا، ان کے اشعار، وہ اشعار پڑھتے تھے اور لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ ان کے اشعار بیت اللہ کے اندر لٹکائے جاتے تھے۔ لیکن جب قرآن نازل ہوا تو بڑے بڑے شاعر بھی اللہ نے ان کو تحدی دی، چیلنج دیا ہے، ایک لائن والی صورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اس کا مقابلہ کر کے دکھاؤ، نہیں کر سکے۔ قرآن کا یہ کمال ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے اتنی بڑی کتاب ہمیں دی ہے دوستو۔ اور اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں، آپ نوجوان بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، قرآن سے آپ کو محبت ہے، مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہے آپ میں سے اس وقت جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس میں ہمارے 3 بزرگوں کے علاوہ باقی یہ سارے نوجوان بیٹھے ہیں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور یہ جو نوجوان ہے یہ آپ لوگ قرآن کا مطالعہ ضرور کیا کریں، قرآن پڑھے بھی اس کا ترجمہ کریں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ سے 1 صفحہ روزانہ یا 2 صفحہ ترجمہ پڑھا کرو۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، پھر وہی ڈرایا جا رہا ہے، نہیں سدھرو گے تو ایسا عذاب آئے گا۔ 2 رکوع میں تفصیل سے یہ واقعہ اللہ نے بیان کیا، رکوع نمبر 3 میں بھی اور رکوع نمبر 4 میں تفصیل سے۔ اور آپ نے یہ واقعہ سنا ہے پہلے کہ انہوں نے کشتی بنائی اور کشتی کے اندر جو لوگ بیٹھے تھے اللہ نے ان کو عذاب سے بچا لیا، باقی لوگ عذاب میں غرق ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی ان کے سامنے عذاب میں غرق ہو گیا۔
اللہ فرماتے ہیں اللہ کیا یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کس کا بیٹا ہے، دیکھا یہ جاتا ہے اس کا عقیدہ کیا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ